حوالے سے جو گیس کا بحران جنوری کے اندر بہت زیادہ زور پکڑے گا، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ارشد عباسی صاحب ہیں، یہ ماہر توانائی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ارشد صاحب، تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی ارشد صاحب سے بالکل ان کا ایک ماہرانہ رائے لیتے ہیں. میں ذرا ناظرین کو نقشہ کھینچ دوں. یہ ہمارا اب کافی سالوں سے سالانہ نوحہ بن گیا ہے، اور سالانہ وارننگ ہوتی ہے جو کہ اس مہینے میں ہم دیتے ہیں کہ خواتین و حضرات آپ اپنے گھر میں وافر لکڑیاں، کوئلے اور کچھ نہ ملے تو اپلے، وہ جو ہمارے پہلے دیہات کے اندر یہ ابھی بھی بہت زیادہ سسٹم ہے، تو اپلے ہی اکٹھے کر لیں، کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی اس وقت بھی بہت بری حالت ہے. اور آپ کی دسمبر اور جنوری میں جو خبریں آ رہی ہیں مزید خراب ہونے جا رہی ہے. آپ کو گھر میں سردیاں جو ہی بڑھیں گی، آپ کو گھر میں آگ نہیں ملے گی، نہ ہاتھ سے ایک تو چھوڑیں، کھانا بنانا پہلے ہی مشکل ہو گیا ہے، یہ مزید مشکل ہونے جا رہا ہے. اور جو بتایا جا رہا ہے کہ گھریلو صارفین کو جو گیس کی فراہمی جو ہے ابھی فی الحال جو ہے 8 گھنٹے تک بتایا جا رہا ہے کہ ابھی آ رہی ہے، یہ 6 گھنٹے تک رہ جائے گی. یعنی 24 گھنٹے میں سے صرف 6 گھنٹے آپ کی گیس آئے گی، باقی یا تو نہیں آئے گی، بہت کم پریشر کے ساتھ آئے گی جس کے اندر آپ اپنی چائے نہیں بنا سکیں گے. اور ٹیرف جو ہے تقریباً آپ کا 200% کے اضافے کے قریب وہ جو ہے اس کا خرچہ ڈالا چلے گا. یعنی گیس نہیں آئے گی مگر بل اس سے ڈبل سے بھی زیادہ آئے گا. اور جو کیونکہ اس سے 57 ارب روپے جو ہے نا انہوں نے نکالنے ہیں. اور کیوں اس کی مزید اس کے اندر ایک خوفناک خبر ابھی تازہ آئی ہے کہ ابھی یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وزیرت تجارت جو ہے صنعت، جو کہ یاد رہے پیٹرن ان چیف ایپٹما کے حال ہی تک تو تھے، پتہ نہیں انہوں نے ریزائن کیا کہ نہیں کیا گیا، تو ڈائریکٹلی خود وہ کیونکہ ٹیکسٹائل کی جو سب سے پاورفل لابی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مگر ابھی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ جناب برآمدی شعبے کی جو ہے تمام نئی اور پرانی صنعتوں کو گیس کی بلا تعطل جو ہے فراہمی کی جائے گی. بڑی اچھی خبر ہے کہ ہمیں ایکسپورٹس کی ضرورت ہے، ہمیں فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے، مگر اس پہ ایک سوال آ جاتے ہیں کہ یہ ایک بحث رہتی ہے کہ ہم اپنے بگ انڈسٹری کے لیے ہمیشہ یہ گنجائشیں نکالتے ہیں. 2000 کا میرا فگر نہیں ہے، یہ ورلڈ بینک کا قائل ہی تھا کہ ایگزمپشنز یہ رعایتیں دیتی ہیں، مگر کوئی اس میں سے ایک تو نکلتا نہیں ہے. دوسرا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو 8 سے 6 گھنٹے کا فگر ہے اس اعلان سے پہلے کا تھا، تو یہ ہو سکتا ہے 6 گھنٹے جو فراہمی ہوگی گیس کی اس سے بھی کم ہو جائے. جب آپ پہلے تھا خبر یہ آئی تھی کہ ان کو پارشلی ان کی جو ہے نا گیس کا کئی جگہ پہ لوڈ شیڈنگ ہوگی انڈسٹریل اس کے اندر، اب وہ جو 100% ایکسپورٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں تو مزید ہے. اور یہ کیوں ہو رہی ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ظاہر ہے پیسے نہیں ہیں، فارن ایکسچینج بچانا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بھوکا مار لیا جائے، تقلیب میں رکھ لیا جائے، ڈالر بچائے جائیں، فارن ایکسچینج جائے. دوسرا آپ کی نالائکی اور بیڈ مینجمنٹ ہے. سب سے بڑا ایشو یہ رہا ہے کہ جنوری میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک بڑی کنٹروورشل ڈیل کی تھی آذربائیجان کی ایک کمپنی ہے سوکار، اس کے ساتھ جو ہے یہ مصدق ملک صاحب نے اور اس زمانے کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، اور معاہدے کی وجہ سے جو اختلافات شاہد خاقان عباسی جو پارٹی چھوڑ گئے اور مفتاح اسماعیل بھی جو نالاں تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا کہ جناب یہ ڈیل نہ کریں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آپ کرتے ہیں، یہ سوکار ہے یہ آذربائیجانی گورنمنٹ کی ہے، تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں فکسڈ، چاہے قیامت آئے، ہیل شائن بارش ہو تو یہ ہمیں دیں گے. جیسا کہ قطر کی ڈیل ہے ہمیں وہ بچا جاتی ہے ہر سال کہ ہمیں وہ پہلے 13 برنٹ کے ڈالر کے اوپر دیتے تھے LNG، اور بعد کی جو ڈیل کہی ہوئی ہے اس سے بھی سستی مزید کارگو ہمیں $10 پہ ملیں گے. تو دنیا میں $40 کی بھی جب گئی تو ہمیں وہ اسی ریٹ پہ ملتے رہے جس سے ہمیں تھوڑی سی بچت رہی. تو یہ اب ان کے ساتھ جو ڈیل تھی عین وقت پہ آیا، تو بتایا جا رہا ہے اس بات کا امکان ہو سکتا ہے، خدشہ ہے کہ جنوری میں یہ ہمیں کارگو نہ دے کیونکہ مارکیٹ کے اندر ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے.
تو میں یہ اس کی ٹیکنیکل یہ نالائکیوں کی جو باقی ایک انٹرنیشنل پرائز تو ٹھیک ہے، مگر جو مینجمنٹ اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ہے، تو میں ناظرین صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ میں چاہوں گا کہ ارشد عباسی صاحب ہمیں یہ پہلے گیس کے حوالے سے پھر باقی انرجی کے بھی ایشوز پہ آئیں گے، مگر فی الحال جو یہ ہمارے لیے بری خبر ہے اس کا ذرا تناظر سمجھا سکیں پلیز۔ متین صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو ڈیل کی ہے اس آذربائیجان کی کمپنی کا، یہ ایک ٹریڈنگ کمپنی ہے۔ آذربائیجان یہ بیسیکلی لینڈ لاک کنٹری ہے، گیس سپلائی کرتا ہے تھرو پائپ لائن ٹو یورپ، لیکن اس کا تو ایل این جی کا اپنا کوئی ٹرمینل ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ٹریڈنگ کمپنی ہے اور وہ خود اپنا مگر وہ کہلاتی ہے کہ وہ سرکاری کمپنی ہے، آذربائیجان بیکڈ بائی آذربائیجان گورنمنٹ۔ دیکھیے وہ ٹھیک ہے، وہ اس کو ابریویشن ہی ہے، وہ یہی ہے کہ اسٹیٹ آن کمپنی آذربائیجان ریپبلک کمپنی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ خود کہہ رہے کہ ہم نائجیریا، امریکہ، آسٹریلیا ان کمپنیوں سے گیس لے کے دیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کمپنی وہ ہے کہ جو بیسیکلی خود پروڈیوسر نہیں ہے، جس طرح قطر کی تھی کہ قطر تو خود ظاہر ہے کہ پروڈیوسنگ انرجی پروڈیوسنگ ہے۔ مین جو پلیئر ہیں اس وقت دنیا میں وہ ہے آسٹریلیا نمبر 1 ہے، قطر ہے، امریکہ ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کے پروگرام میں ایک بات کہہ دوں، جب میں نیب میں تھا ہمارے ملک میں $3 کی گیس بھی آئی ہے امریکہ سے، اس کا ڈیٹا شپنگ ڈیٹا بھی آپ کو دے سکتے ہیں۔ ہم نے وہ کام نہیں کیا، ہم اس کمپنی کے پاس چلے گئے۔ ایک تو بات فالٹ تو یہ ہے کہ سلیکشن آف دا کمپنی ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹ آن ہے، لیکن اگین ایز پر ڈسکرپشن، اور یہ بڑی بدنام رہی ہوئی ہے، بلیک لسٹڈ کئی دفعہ ہوئی ہوئی ہے کمپنی، اس کی شہرت کوئی بہت اعلیٰ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی آبجیکشن کی گئی تھی۔ پلیز جاری رکھیے گا۔ اچھا، لیکن میں ایک اس پروگرام میں ایک بات کہوں گا، لیکن کمنگ بیک ٹو دس کہ گیس کرائسس کا جیسے آپ نے پریمبل میں کہا، دیکھیں آج سے کوئی 5 سال پہلے ایک رپورٹ بنائی تھی، تقریباً 20 ایکسپرٹ تھے، رپورٹ میں نہیں بنائی تھی کہ پاکستان میں اتنے آئل اور گیس کے ریزروز ہیں کہ ہم سیلف سفیشینٹ کی طرف ہمیں اس در جانا چاہیے۔ اور کل پرسوں منسٹر کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا ابھی 50% ایریا جو نا ایکسپلور ہو، باقی ایکسپلور ہی نہیں ہوا۔ پہلے بات ہے متین صاحب اس پروگرام کے ذریعے کہ ہم نے کب سیلف سفیشینٹ ہونا ہے، اپنے آئل، اپنا گیس۔ دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ سوئی گیس سے ہم جو لے رہے ہیں، اس گیس ریزرو سے بلوچستان کو ہم $2 دے رہے ہیں۔ پچھلے سپٹمبر میں ہم $13 پر MMBTU کا ہم گیس لے کے آئے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے۔ اب یہ اوبیسلی جانا پڑے گا ہمیں اسپاٹ پہ، 24 سے ملتی ہے، 25 سے ملتی ہے، کس پہ ملتی ہے؟ ہم نے کب اپنا ایکسپلور کرنا؟ اور پھر آپ متین صاحب اس مدے سے بات کر رہے ہیں جو کہ واحد بندہ پاکستان کا جو مارشل شیل گیس بیسن کے اوپر میں ٹرینڈ بھی ہو کے آیا تھا، اس کی رپورٹ بھی 2017 میں جاری کی تھی۔